لڑکپن کی ایک ادا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر تجارت پر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مکہ سے شام کی طرف جا رہے ہیں، اور مکہ سے شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلوں کو ایک عبوری ٹھکانے پر قیام کرنا ہوتا تھا جہاں ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا، چشمہ تھا، گھنی چھاؤں کے درخت تھے، اور اس ٹھکانے کا اہتمام ایک عیسائی کرتا تھا تاریخ میں جس کا نام بحیرہ راہب آیا ہے. آج یہ قافلہ پہنچا جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھا. بحیرہ راہب اپنے مکان کے بالائی حصے پہ بیٹھا ہے. جب یہ قافلہ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھا تو بحیرہ اپنے مکان کے بالائی حصے سے اتر کر قافلہ والوں کے قریب آیا. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا گیا مکہ سے. پوچھا تمہارا امیر کون ہے؟ انہوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہاشمی سردار ہمارا امیر قافلہ ہے. پھر اس نے پوچھا کہ اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ قافلہ والوں نے کہا محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. بساختہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کیجئے کام آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزاکم اللہ. اس لیے محمدی بھی ہم ہیں، احمدی بھی ہم ہیں. یاد رکھیے گا جو شخص مرزائیوں کو احمدی کہتا ہے یا وہ جاہل ہے یا قادیانی ہے. مرزائی جو ہیں یہ صرف مرزائی ہیں یا قادیانی ہیں، احمدی نہیں ہے. محمدی اور احمدی مسلمان ہیں. آپ سمجھے؟ مرزائیوں کو کبھی احمدی نہ کہا جائے. ہمارے جدید تعلیم یافتہ دوست یہ بابو قسم کے لوگ، یہ بیچارے چونکہ عربی اصطلاحات سے ذرا کچھ اجنبیت ہوتی ہے، لاڈمی کالے کے نظام تعلیم کے فیض یافتہ، عربی اصطلاحات سے ذرا اجنبیت ہوتی ہے تو وہ عموماً مرزائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ احمدی. یہ وضع شیفی غیر محل ہی ہے، ظلم ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیا کرو. اس کو کبھی غلام احمد بھی نہیں کہنا چاہیے، صرف غلام قادیانی. مرزا غلام قادیانی. حضرت شاہ صاحب پر اللہ کی رحمتیں ہوں، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خواب میں ایک دن مرزا صاحب مل گئے، کہنے لگے آپ تو میرے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ قرآن میں میرا تذکرہ ہے. شاہ صاحب نے فرمایا قرآن میں تیرا تذکرہ تو میں نے نہیں پڑھا. قارون کا پڑھا، فرعون کا پڑھا، حامان کا شداد کا تذکرہ پڑھا، تمہارا تذکرہ تو وہاں نہیں آیا. کہنے لگا جی وہ تو غلط لوگ تھے، میرا تذکرہ تو انبیاء کی صف میں آتا ہے، رسولوں کی صف میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب بشارت دی تھی تو کہا تھا یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد اللہ کا آخری رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو کہنے لگا میں وہی احمد تو ہوں، اس لیے تو میرے فالوورز جو ہیں جو مجھے مانتے ہیں وہ خود کو احمدی کہلاتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ تو احمد کی بات تھی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہے، جس کے ہم رضاکار ہیں. تو غلام احمد کہلاتا ہے بدبخت. یہ احمد ہونے کا تجھے کب سے خوش فہمی ہو گئی؟ خیال کب آیا ہے؟ کہنے لگا غلام تو یوں ہی والدین نے چپکا دیا تھا، غیر ضروری ہے. کسے ہٹا دیا جائے تو احمد نہیں بچتا، تو میرا غلام زائد ہے، اسے ہٹا دیا جائے تو احمد بچتا ہے، تو میں وہی احمد ہوں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایسے موقع پر اللہ کا فضل ہوا کرتا تھا، بڑا برجستہ جواب ملتا تھا. فرمانے لگے تیرا غلام زائد ہے تو عطا اللہ پر میرا عطا زائد ہے. تیرا غلام والدین نے چپکا دیا تو عطا اللہ پر میرا عطا والدین نے چپکا دیا. تو اگر غلام کے بغیر احمد بنے گا تو پھر مجھے عطا کے بغیر اللہ سمجھو. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا نبی نہیں ہے تو تیرے لیے گنجائش کہاں سے نکل آئی؟
داستان جب بھی چھڑے گی تو میرے اکابر کا نام سر فہرست ہے. جب صداقتوں کا تذکرہ ہوگا تو میرے اسلاف کے نام سر فہرست چمکتے ہوئے ملیں گے. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں. اللہ ان کی قبروں کو اپنے فضل و کرم سے معمور کر دے. ہر فتنے کا مقابلہ کرنے والے یہی مجاہد، انہوں نے دین کے لیے مار کھائی ہے، مال نہیں کھایا. برے صغیر میں 2 طبقے ہیں نیو کراچی والوں. برے صغیر میں 2 طبقے ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے دین کے نام پہ مال کھایا، یارویاں اڑائیں، تیجے اڑائے، ساتیں اڑائے، جمعراتیں اڑائے، نذرانے بٹورے، تسبیح لے کر پڑھتے تھے چشم عالم کو کور رہنے دے اور میری پیری میں زور رہنے دے. 2 طبقے. ایک وہ جنہوں نے دین کے نام پر مال کھایا، اللہ کے پیارے بندوں کی قبروں پر مجاور بن کے بیٹھے، چادریں چڑھائیں، جھنڈیاں لہرائیں، زلفیں بڑھائیں اور نذرانے بٹورے. مست قلندر سب کچھ اندر. ایک یہ طبقہ ہے. غریب محنت کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور یہ بھی، وہ بھی نطفہ ناپاک سے بنا ہے، یہ بھی، وہ بھی خاکی ہے، یہ بھی، اس نے بھی قبر میں جانا ہے، انہوں نے بھی. لیکن اللہ کے کچھ بندے معبود ہی بن بیٹھے. اقبال کہتا ہے بزرگوں کی قبروں پہ چادر چڑھا کر، جھنڈیاں لہرا کر، زلفیں بڑھا کر سج دھج کے بیٹھ جاتے ہیں. محنت کش مزدوریاں کرتا ہے، دن بھر پسینہ بہاتا ہے، اسے مشکل سے دال روٹی ملتی ہے، اور حضرت صاحب کا بزنس ایسا ایور گرین ہے وداؤٹ لاس. اس کا سائز ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، سائز بڑھتا جا رہا ہے. حضرت صاحب کرسی میں نہیں سما سکتے. یہ چھوٹی موٹی کرولا کاریں جو ہیں ان کے تو گیٹ میں حضرت صاحب نہیں گھس سکتے. 2 طبقے ہیں برے صغیر میں، 2 طبقے. ایک دین کے نام پر مال کھانے والوں کا طبقہ، اور دوسرا دین کے نام پر مار کھانے والوں کا. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں میرے اسلاف. انہوں نے دین کے لیے مار کھائی اور تاریخ بنائی، ہر فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. فرنگی اقتدار کا جنازہ اٹھایا، برطانوی سامراج کو وہ سبق پڑھایا کہ قیامت تک نہیں بھولیں گے. انگریز کے ریکارڈ میں باغیوں کی جو فہرست ہے، انگریز کے ریکارڈ میں باغیوں کی جو فہرست ہے، تو انگریز کے باغیوں میں سر فہرست جو نام آتے ہیں وہ ولی اللہ قافلے کے رضاکاروں کے نام ہیں. محمود حسن کا نام چمک رہا ہے انگریز کے سے بغاوت کرنے والوں میں. امداد اللہ مہاجر مکی کا نام چمک رہا ہے انگریز سے بغاوت کرنے والوں میں. عزیز دوستو، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا نام چمک رہا ہے، سید مدنی کا نام چمک رہا ہے. اور منکرین ختم نبوت کا تعاقب کرنے میں داود غزنوی، سید عطا اللہ شاہ بخاری اور اس قافلے کے دوسرے نامور فرزندان اسلام شاہ انور کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین، سید محمد یوسف بنوری، مولانا مفتی محمود، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، چمک رہے ہیں یہ نام. تو برے صغیر میں 2 طبقے، ایک شیدائیوں کا طبقہ اور ایک حلوائیوں کا طبقہ. ایک مجاہدین سربکش مجاہدوں کا طبقہ اور
اور دوسرا نذرانہ بدامن مجاوروں کا طبقہ، جنہوں نے جبہ و دستار کی آڑ میں اللہ کے بندوں کا معاشی اور فکری استحصال کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں مبارک نام ہمارے قائد کے ہیں، ہمارے آقا کے ہیں۔ تو محمدی بھی ہم ہیں، احمدی بھی ہم ہیں۔ جو مرزا غلام قادیانی کا فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ کون ہے؟ ہاں، قادیانی یا مرزائی، مرزائی یا قادیانی۔ تو قافلے والوں نے بتایا کہ ان کا نام محمد ہے اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بوڑھا عیسائی ضعیفی میں اور نقاہت میں جس کے سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے، ابرو بھی سفید تھے، وہ پوچھتا ہے کہ اس لڑکے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب متوجہ ہوا، کہنے لگا میاں تم تو بڑے سنجیدہ سوالات کرتے چلے جا رہے ہو، یہ میرا لڑکا ہے، بات کیا ہے؟ اب بحیرہ راہب نے ہاتھ میں جو اس کے اوراق تھے ان کی طرف غور سے دیکھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف بھی غور سے دیکھا۔ ابو طالب سے کہنے لگا تم کہتے ہو یہ تمہارا بیٹا ہے اور انجیل کی بشارتیں کہتی ہیں کہ اسے یتیم ہونا چاہیے، تو میں تمہاری بات مانوں یا انجیل کی بات مانوں؟ بات ہی ایسی تھی کہ ابو طالب چونک گیا، کہنے لگا یہ تو واقعی یتیم ہے، میرے بھائی کا لڑکا ہے، میں ان کا چچا ہوں، اور چچا چونکہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، میں نے تو اس نسبت سے اسے اپنا بیٹا کہہ دیا، اور ویسے بھی میں اپنے بیٹوں سے زیادہ اس کو عزیز رکھتا ہوں، لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ اسے یتیم ہونا چاہیے اور یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے؟ اب بحیرہ کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ قافلے تو ہزاروں یہاں آتے اور جاتے، یہ پہلا قافلہ تھا جسے میری نگاہوں نے دیکھا۔ میں مکان کے بالائی حصے پہ بیٹھا تھا، میں نے دیکھا دور سے اس قافلے کو صحرا میں چلتے ہوئے کہ بادل کا ایک ٹکڑا اس پہ سایہ کیے ہوئے۔ مجھے تجسس ہوا کہ اس قافلے میں وہ کون سی شخصیت ہے جس کے لیے قدرت نے یہ اہتمام کیا۔ تو پھر یہی لڑکا قافلے سے ذرا ہٹ کر چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا اسی کے سر پہ سایہ افغن ہو گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے قدرت نے یہ اہتمام کیا ہے۔ تم نے جب یہاں اس درخت کے نیچے ڈیرے لگائے تو میں نے اس لڑکے کے چہرے کے نقوش کو دیکھا، اس کے چہرے کے خد و خال کا مطالعہ کیا تو مجھے وہ تمام علامتیں چمکتی ہوئی ہویدا نظر آئیں جو انجیل کے اوراق پر اللہ کے آخری رسول کی بتائی گئی ہیں علامتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ بوڑھا، کہتا ہے محمد راہ حق میں ستائے جاؤ گے، حق و صداقت کے راستے پر چلنے والوں کو جن تلخیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان تلخیوں سے آپ کو بھی گزرنا ہوگا۔ شاید لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائیں، شاید سنگ باری کا نشانہ بنائیں، شاید آپ کو تیر و تلوار سے زخم پہنچائیں، اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں، جو تیر تجھے مارا جائے وہ اپنے سینے پہ لے لوں، جو پتھر تجھ پہ پھینکا جائے وہ اپنے سر پہ لے لوں، لیکن چراغ سحری ہوں، کہاں زندہ رہوں گا اس وقت تک؟ گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے، حشر میں مجھے اپنے غلاموں میں شمار کرنا۔ یہ تو میرے آقا ہیں کراچی کے روشن ضمیروں، جن کے لڑکپن کی تابانی سے اہل نظر اندازہ کر لیا کرتے تھے، اور انگریز نے جو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، برطانوی سامراج جو اس ماہ مبین کے مقابلے میں امیدوار لایا، مرزا صاحب یکچشم ایک آنکھ سرے سے ہی ڈم کینیڈا میں
کچھ حضرات نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ مرزا غلام قادیانی کو جس انداز میں پیش کرتے ہیں کہیں یہ زیادتی تو نہیں؟ میں نے کہا زیادتی تو جب ہوتی کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہم بیان کرتے ہیں یہ اس کی تحریروں میں بھی اس نے خود لکھا ہے کہ میں یہ تھا اور وہ تھا. سیرت مسیح موعود جو پرانا نسخہ ہے وہ میرے پاس رکھا ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت صاحب بہت سادہ ہوا کرتے تھے, بہت سادہ ہوا کرتے تھے, اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ شیروانی کا نیچے والا بٹن اوپر کے سوراخ میں لگا لیا کرتے تھے, دایاں بوٹ بائیں پاؤں میں ڈال دیا کرتے تھے, جیب میں گڑ بھی ہوا کرتا تھا, مٹی کا ڈھیلا بھی ہوا کرتا تھا. تو سادگی میں گڑ سے استنجا کر لیا کرتے تھے اور مٹی کا ڈھیلا تناول فرما لیا کرتے تھے. یہ سادگی ہے یا حماقت ہے؟ دایاں بوٹ بائیں پاؤں میں ڈال دیا کرتے تھے, جیب میں گڑ بھی ہوا کرتا تھا, مٹی کا ڈھیلا بھی ہوا کرتا تھا. تو سادگی میں گڑ سے استنجا کر لیا کرتے تھے اور مٹی کا ڈھیلا تناول فرما لیا کرتے تھے. یہ سادگی ہے یا حماقت ہے؟ اگر یہاں گودرا کالونی میں کوئی شخص آپ کو نظر آئے کہ نیچے والا بٹن اوپر کے سوراخ میں لگا ہوا ہو, دائیں بوٹ بائیں پاؤں میں اور بایاں بوٹ دائیں پاؤں میں پڑا ہوا ہو, سر پہ شلوار باندھ کر ایک دن آ گئے سرخ رنگ کی, کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ اتار کے دیکھا تو کہنے لگا سوری, وہ کھوٹی کے ساتھ پگڑی لٹکی ہوئی تھی, میں نے سمجھا یہ پگڑی باندھ رہا ہوں, یہ تو بشیر کی ماں کی شلوار باندھ کے آ گیا. اگر اس حلیے میں آپ کو کوئی آدمی نظر آ جائے تو آپ کی رائے کیا ہوگی کہ یہ سادہ ہے یا پاگل؟ اور مقابلہ ہے اس سے, وہ حسن کائنات میرے پیش نظر ہے کہ ذرے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں. جن کے جمال جہاں آرا کا قرآن ناطق